12ویں جماعت کے تمام طلباء اور طالبات جو جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے میں آج ایک نئی ویڈیو منشی پریم چند جی کے موضوع پہ لایا ہوں۔ منشی پریم چند جی ایک افسانہ نگار ہیں اور ان کا افسانہ 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ آئیے ہم منشی پریم چند جی کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ منشی پریم چند اردو زبان و ادب کے ایک بہت بڑے درخشندہ ستارے ہیں۔ ان کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ وہ 1880 عیسوی میں بنارس کے ایک گاؤں میں جس کا نام بانڈے پور تھا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا جو محکمہ ڈاک میں کلرک کی پوسٹ پر فائز تھے۔ پریم چند 8 برس کی عمر کو پہنچے کہ ان کی والد کا انتقال ہو گیا اور اب ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کی دادی کے سر آ گئی۔ لیکن بدقسمتی کہیے کہ چند دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد ان کی دادی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور منشی پریم چند جی کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہتا ہے۔ ان کے والد نے اس دوران دوسری شادی کر لی جس کی وجہ سے منشی پریم چند جی والد کی محبت سے بڑی حد تک محروم رہ گئے۔ ابھی 15 سال کی عمر کو ہی تھے، 9ویں جماعت میں پڑھ رہے تھے کہ ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا اور نتیجے کے طور پر انٹرس کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہنا پڑا، یعنی ان کو تعلیم مالی مشکلات کی بنا پر یا گھریلو مشکلات کی بنا پر چھوڑ دینی پڑی۔ منشی پریم چند نے اس کے بعد اپنی نوکری کا آغاز کیا اور ایک پرائمری اسکول میں ایک استاد کی حیثیت سے نوکری شروع کر دی اور ترقی کرتے کرتے ڈپٹی انسپکٹر آف مدارس تک پہنچے۔ لیکن 1921 عیسوی میں گاندھی جی نے انگریزوں کے خلاف عدم تعاون تحریک شروع کر دی اور چونکہ منشی پریم چند جی ایک سچے حب الوطن انسان تھے اس لیے انہوں نے اپنی نوکری کو خیر آباد کہا، اپنی نوکری سے علیحدگی اختیار کی اور گاندھی جی کے اس مشن میں ان کے شانہ بشانہ آگے بڑھنے لگے۔ اس کی وجہ سے منشی پریم چند کی زندگی میں مالی مشکلات کا ایک لمبا دور شروع ہو گیا جس کو ازالہ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں پر ہاتھ پہ اور پاؤں مارے لیکن کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ وہ بمبئی چلے گئے، فلموں کے لیے لکھنا شروع کر دیا، اپنا اخبار ہنس نکالا، لیکن کہیں سے بھی ان کو مالی فارغ البالی حاصل نہیں ہوئی۔ ان کی ساری زندگی دکھوں، محرومیوں اور پریشانیوں میں گزری اور آخرکار 1936 عیسوی میں علم و ادب کا یہ درخشندہ ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور مالی مشکلات سے ہمیشہ کے لیے اسے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ادب کی دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ منشی پریم چند اردو زبان و ادب کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ وہ نہ صرف اردو دنیا میں جانے جاتے ہیں بلکہ ہندی زبان میں بھی ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ وہ جو کچھ ہندی میں لکھتے تھے یا جو کچھ اردو میں لکھتے تھے اس کو برابر ہندی میں بھی لکھتے تھے۔ منشی پریم چند جی کو اردو زبان و ادب میں کافی دیر تک یاد کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو افسانہ نگاری میں اور اردو ناول نگاری میں بہت بلند مقام حاصل کیا ہے۔ انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو ایک معیاری شکل عطا کی۔ ان کی پہلی کہانی دنیا کا انمول رتن ہے اور آخری افسانہ کفن ہے جو کافی مشہور ہو گیا۔ منشی پریم چند نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کو اپنا موضوع بنایا اور دیہات میں رہنے والے سیدھے سادہ لوگوں کو لوٹنے والی شخصیتوں کو اس طرح بے نقاب کیا کہ پورے ہندوستان میں ان کی بدنما شکلیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی۔ انہوں نے اردو ادب کو سماجی حقیقت سے واقف کرایا۔ وہ جو بھی کردار لاتے ہیں
وہ ایک جیتی جاگتی تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان کا طرز تحریر نہایت سادہ، پر اثر اور شگفتہ ہے۔ ان کا خاص جوہر ان کی یہ سادگی ہے۔ ان کی تحریروں میں سادگی، خلوص، تڑپ اور دیہاتی زندگی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ہندی اور اردو زبان کا ملاپ آپ کو انفرادیت عطا کرتا ہے جو کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ ان کی تصانیف بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے بے شمار کہانیاں لکھی ہیں۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: پریم پچیسی، پریم چالیسی، فانوس خیال، دودھ کی قیمت، زادِ راہ، پریم بتسی وغیرہ وغیرہ۔ ان کی زندگی میں 9 افسانوی مجموعے شائع ہو گئے تھے اور 3 افسانوی مجموعے ان کی وفات کے بعد شائع ہوئے ہیں۔ انہوں نے اردو افسانے کے علاوہ اردو ناول کی دنیا میں بھی اپنے مشہوری کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ ان کے ناولوں میں بازار حسن، گبن، نرملا، میدان عمل، چوگان ہستی اور گودان مشہور ہیں۔ لیکن ان سب ناولوں میں سب سے زیادہ شہرت گودان کو حاصل ہوئی، جو آج بھی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتی ہے۔ منشی پریم چند کا نام اردو زبان و ادب میں ہمیشہ کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے دوستوں میں اسے شیئر کیجیے، اسے خود بھی دیکھیے، دوسروں تک پہنچائیے اور اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے اس چینل کا بھی شکریہ۔